ختم نبوت اسلامی عقیدے کے مطابق پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو گیا جبکہ انسان کو پیدا کر کے اس کو موجودہ زمین پر آباد کیا گیا ہے۔ آدم پہلے انسان تھے اور پہلے پیغمبر بھی۔ سورہ نمبر 3 آیت 23۔ اس کے بعد ہر دور اور ہر نسل میں مسلسل طور پر پیغمبر آتے رہے اور لوگوں کو خدا کا پیغام دیتے رہے۔ سورہ نمبر 23 آیت 44۔ 7ویں صدی عیسوی کے ربع اول میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ پر خدا نے اپنی کتاب قرآن اتاری۔ اس کتاب میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اسی کے ساتھ وہ نبیوں کے خاتم، سورہ نمبر 33 آیت 40 کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خاتم یا سیل کے معنی کسی چیز کو آخری طور پر مہر بند کرنے کے ہیں، یعنی اس کا ایسا خاتمہ جس کے بعد اس میں کسی اور چیز کا اضافہ ممکن نہ ہو۔ سیل ٹو کلوز کمپلیٹلی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ لا نبی بعدی، صحیح البخاری کتاب الانبیاء، یعنی میرے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ ختم نبوت کا مطلب ختم ضرورت نبوت ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کہ اس کے بعد نئے نبی کی آمد کی ضرورت باقی نہ رہی۔ جیسا کہ معلوم ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ استثنائی طور پر ایسا ہوا کہ وہ کامل طور پر محفوظ ہو گیا، اور جب دین خداوندی محفوظ ہو جائے تو اس کے بعد یہی محفوظ دین ہدایت حاصل کرنے کا مستند ذریعہ بن جاتا ہے۔ خدا کی ہدایت کو جاننے کے لیے اصل ضرورت محفوظ دین کی ہے، نہ کہ پیغمبر کی۔ قرآن کی ایک آیت میں اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن کی سورہ المائدہ میں ایک آیت ہے جس کے بارے میں صحیح روایات میں آیا ہے کہ وہ قرآن کی آخری آیت ہے۔ اس آیت کے الفاظ یہ ہیں: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ نمبر 5 آیت 3۔ قرآن کی اس آیت کے 3 جز ہیں۔ نمبر 1، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، یعنی یہ آیت قرآن کی آخری آیت ہے۔ اس آیت کے ساتھ قرآن کا نزول مکمل ہو گیا۔ نمبر 2، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، یعنی قرآن کے گرد اصحاب رسول کی ایک مضبوط ٹیم جمع ہو گئی جو قرآن کی حفاظت کی ضامن ہے۔ نمبر 3، اور میں نے اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا، یعنی اب اسلام کو ہمیشہ کے لیے مستند دین خداوندی کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ قرآن میں 25 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ حدیث کے مطابق قدیم زمانے میں جو پیغمبر دنیا میں آئے ان کی تعداد 1,24,000 تھی، مگر ان پیغمبروں پر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اس بنا پر ان پیغمبروں کے ساتھ کوئی مضبوط ٹیم نہ بن سکی جو ان کے بعد ان کی لائی ہوئی کتاب کی ضامن بنے۔ چنانچہ پچھلے پیغمبروں کی لائی ہوئی کتابیں اور ان کے صحیفے محفوظ نہ رہ سکے۔ پیغمبر آخر الزماں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کا معاملہ ایک استثنائی معاملہ تھا۔ آپ 570 عیسوی میں عرب کے شہر مکے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت یہاں جو لوگ یعنی بنو اسماعیل آباد تھے، ان کی پرورش
تمدن سے دور صحرائی ماحول میں ہوئی، اس بنا پر وہ اپنی اصل فطرت پر قائم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو استثنائی طور پر ساتھ دینے والوں کی بڑی تعداد حاصل ہو گئی۔ بائبل میں اس استثنائی واقعے کو بطور پیشن گوئی ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا۔ He came with 10,000 of saints. Deuteronomy chapter 33 verse 2. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی صدی ہجری میں مکے کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ ہجرت 622 عیسوی کے 8ویں سال آپ فاتحانہ طور پر دوبارہ مکے میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ موجود تھے۔ اس کے بعد اپنی وفات سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے جب آپ نے آخری حج ادا کیا اور عرفات کے میدان میں اپنے اصحاب کو خطاب فرمایا، اس وقت آپ کے اصحاب کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ اس کے بعد 632 عیسوی میں جب مدینے میں آپ کی وفات ہوئی، اس وقت عرب کے تقریباً تمام لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور آپ کے اصحاب کی تعداد 2,00,000 سے زیادہ ہو گئی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استثنائی طور پر یہ معاملہ ہوا کہ آپ کو اتنی بڑی تعداد میں قابل اعتماد رفقا حاصل ہو گئے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور ٹیم تھی۔ مورخین کی شہادت کے مطابق اس ٹیم کا ہر فرد ایک ہیرو کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس وقت عرب کے باہر 2 بڑے امپائر موجود تھے، بازنطینی امپائر اور ساسانی امپائر، یعنی بیزنطین امپائر اینڈ ساسانیڈ امپائر۔ یہ دونوں امپائر اسلامی مملکت کے خلاف ہو گئے۔ اس طرح دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل اسلام کو جیت ہوئی اور دونوں امپائر ٹوٹ کر ختم ہو گئے۔ یہی وہ عظیم واقعہ ہے جس کو بائبل میں بطور پیشن گوئی ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ازلی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ And the everlasting mountains were scattered. Habakkuk chapter 3 verse 6. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت جلد بعد ایک عظیم مسلم سلطنت بن گئی جو اسلام کی پشت پر ایک مضبوط سیاسی طاقت کی حیثیت رکھتی تھی۔ اصحاب رسول اور اہل اسلام کا یہ سیاسی غلبہ تاریخ کا ایک استثنائی واقعہ تھا۔ مورخین نے عام طور پر اس کا اعتراف کیا ہے۔ انڈیا کے ایک مورخ M.N. رائے وفات 1954 کی ایک کتاب دی ہسٹوریکل رول آف اسلام پہلی بار 1939 میں دہلی سے شائع ہوئی۔ اس کتاب میں انہوں نے اسلامی انقلاب کا ذکر کرتے ہوئے اس کو تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرار دیا ہے۔ The expansion of Islam is the most miraculous of all miracles. Page Nangu. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے اصحاب قرآن کی حفاظت کے کام میں مسلسل طور پر مشغول ہو گئے۔ قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو لکھنا، قرآن کا چرچا کرنا، یہی ان کا سب سے بڑا مشغلہ بن گیا۔ اس طرح اصحاب رسول کی جماعت گویا کہ ایک زندہ کتب خانہ بن گئی۔ پھر جب مسلم سلطنت قائم ہوئی تو حفاظت قرآن کی مہم کو ایک سیاسی طاقت کی تائید بھی حاصل ہو گئی۔ حفاظت قرآن کا یہ سلسلہ تقریباً 1,000 سال تک غیر منقطع طور پر چلتا رہا۔ یہ کسی کتاب کی حفاظت کا ایک استثنائی معاملہ تھا جو قدیم زمانے میں کسی بھی کتاب کے ساتھ پیش نہیں آیا، نہ کوئی دنیاوی کتاب اور نہ کوئی دینی کتاب۔ چھٹا دور،
معرفت الہی کا چھٹا دور آخرت کا دور ہے۔ خدا کے تخلیقی پلان کے مطابق انسانی زندگی کے دو دور ہیں، قیامت سے پہلے کا دور اور قیامت کے بعد کا دور۔ قیامت سے پہلے کا دور عارضی دور حیات ہے اور قیامت کے بعد کا دور حیات ابدی دور حیات۔ قیامت سے پہلے کے دور میں انسانوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے بعد کے دور میں تمام انسانوں کو ان کے پچھلے ریکارڈ کے مطابق آخرت کی دنیا میں آباد کیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے کے دور میں معرفت کے حصول کا جو پروسیس شروع ہوا، اس کی تکمیل آخرت کے دور میں انجام پائے گی۔ موجودہ دنیا میں معرفت کا حصول صرف زمان و مکان یعنی اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر محدود طور پر انجام پا سکتا ہے، لیکن آخرت کی دنیا میں معرفت کا سفر زمان و مکان سے ماوراء یعنی بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم لامحدود طور پر انجام پائے گا۔ موجودہ دنیا میں یہ عمل صرف غیر معیاری یعنی امپرفیکٹ درجے میں انجام پا سکتا تھا۔ آخرت کی دنیا میں یہ عمل معیاری یعنی پرفیکٹ طور پر تکمیل کے درجے میں انجام پائے گا۔ معرفت کا حصول انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اس سفر معرفت کا آغاز موجودہ دنیا میں ہوا۔ اس سفر معرفت کی تکمیل آخرت میں جنت کی دنیا میں انجام پائے گی۔ موجودہ دنیا میں انسان کو ہر چیز بقدر ضرورت دی گئی تھی۔ سورہ نمبر 14 آیت 34۔ آخرت کی جنت میں انسان کو تمام چیزیں بقدر اشتہا دی جائیں گی۔ سورہ نمبر 41 آیت 31۔ اس جنت کی وسعت کو بتاتے ہوئے قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ نمبر 3 آیت 133۔ یعنی دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، وہ تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ختم نبوت۔ اسلامی عقیدے کے مطابق پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو گیا جبکہ انسان کو پیدا کر کے اس کو موجودہ زمین پر آباد کیا گیا ہے۔ آدم پہلے انسان تھے اور پہلے پیغمبر بھی۔ سورہ نمبر 3 آیت 23۔ اس کے بعد ہر دور اور ہر نسل میں مسلسل طور پر پیغمبر آتے رہے اور لوگوں کو خدا کا پیغام دیتے رہے۔ سورہ نمبر 23 آیت 44۔ 7ویں صدی عیسوی کے ربع اول میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ پر خدا نے اپنی کتاب قرآن اتاری۔ اس کتاب میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اسی کے ساتھ وہ نبیوں کے خاتم، سورہ نمبر 33 آیت 40 کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خاتم یا سیل کے معنی کسی چیز کو آخری طور پر مہر بند کرنے کے ہیں، یعنی اس کا ایسا خاتمہ جس کے بعد اس میں کسی اور چیز کا اضافہ ممکن نہ ہو۔ سیل، ٹو کلوز کمپلیٹلی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ لا نبی بعدی، صحیح البخاری کتاب الانبیاء، یعنی میرے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ ختم نبوت کا مطلب ختم ضرورت نبوت ہے۔
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کہ اس کے بعد نئے نبی کی آمد کی ضرورت باقی نہ رہی۔ جیسا کہ معلوم ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ استثنائی طور پر ایسا ہوا کہ وہ کامل طور پر محفوظ ہو گیا، اور جب دین خداوندی محفوظ ہو جائے تو اس کے بعد یہی محفوظ دین ہدایت حاصل کرنے کا مستند ذریعہ بن جاتا ہے۔ خدا کی ہدایت کو جاننے کے لیے اصل ضرورت محفوظ دین کی ہے، نہ کہ پیغمبر کی۔ قرآن کی ایک آیت میں اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ قرآن کی سورہ المائدہ میں ایک آیت ہے جس کے بارے میں صحیح روایات میں آیا ہے کہ وہ قرآن کی آخری آیت ہے۔ اس آیت کے الفاظ یہ ہیں: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ نمبر 5 آیت 3۔ قرآن کی اس آیت کے 3 جز ہیں۔ نمبر 1، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، یعنی یہ آیت قرآن کی آخری آیت ہے۔ اس آیت کے ساتھ قرآن کا نزول مکمل ہو گیا۔ نمبر 2، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، یعنی قرآن کے گرد اصحاب رسول کی ایک مضبوط ٹیم جمع ہو گئی جو قرآن کی حفاظت کی ضامن ہے۔ نمبر 3، اور میں نے اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا، یعنی اب اسلام کو ہمیشہ کے لیے مستند دین خداوندی کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ قرآن میں 25 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ حدیث کے مطابق قدیم زمانے میں جو پیغمبر دنیا میں آئے ان کی تعداد 1,24,000 تھی، مگر ان پیغمبروں پر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اس بنا پر ان پیغمبروں کے ساتھ کوئی مضبوط ٹیم نہ بن سکی جو ان کے بعد ان کی لائی ہوئی کتاب کی ضامن بنے۔ چنانچہ پچھلے پیغمبروں کی لائی ہوئی کتابیں اور ان کے صحیفے محفوظ نہ رہ سکے۔ پیغمبر آخر الزماں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کا معاملہ ایک استثنائی معاملہ تھا۔ آپ 570 عیسوی میں عرب کے شہر مکے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت یہاں جو لوگ یعنی بنو اسماعیل آباد تھے، ان کی پرورش تمدن سے دور صحرائی ماحول میں ہوئی۔ اس بنا پر وہ اپنی اصل فطرت پر قائم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو استثنائی طور پر ساتھ دینے والوں کی بڑی تعداد حاصل ہو گئی۔ بائبل میں اس استثنائی واقعے کو بطور پیشن گوئی ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا۔ He came with 10,000 of saints. Deuteronomy chapter 33 verse 2. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی صدی ہجری میں مکے کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ ہجرت 622 عیسوی کے 8ویں سال آپ فاتحانہ طور پر دوبارہ مکے میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ موجود تھے۔ اس کے بعد اپنی وفات سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے جب آپ نے آخری حج ادا کیا اور عرفات کے میدان میں اپنے اصحاب کو خطاب فرمایا، اس وقت آپ کے اصحاب کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ اس کے بعد 632 عیسوی میں جب مدینے میں آپ کی وفات ہوئی، اس وقت عرب کے تقریباً تمام لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور آپ کے اصحاب کی تعداد 2,00,000 سے زیادہ ہو گئی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استثنائی طور پر یہ معاملہ ہوا کہ آپ کو اتنی بڑی تعداد میں قابل اعتماد رفقا حاصل ہو گئے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور ٹیم تھی
مورخین کی شہادت کے مطابق اس ٹیم کا ہر فرد ایک ہیرو کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس وقت عرب کے باہر دو بڑے امپائر موجود تھے، بازنطینی امپائر اور ساسانی امپائر، یعنی بیزنطین امپائر اینڈ ساسانیڈ امپائر۔ یہ دونوں امپائر اسلامی مملکت کے خلاف ہو گئے۔ اس طرح دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل اسلام کو جیت ہوئی اور دونوں امپائر ٹوٹ کر ختم ہو گئے۔ یہی وہ عظیم واقعہ ہے جس کو بائبل میں بطور پیشن گوئی ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: ازلی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ And the everlasting mountains were scattered. Habakkuk, chapter 3, verse 6. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت جلد بعد ایک عظیم مسلم سلطنت بن گئی جو اسلام کی پشت پر ایک مضبوط سیاسی طاقت کی حیثیت رکھتی تھی۔ اصحاب رسول اور اہل اسلام کا یہ سیاسی غلبہ تاریخ کا ایک استثنائی واقعہ تھا۔ مورخین نے عام طور پر اس کا اعتراف کیا ہے۔ انڈیا کے ایک مورخ M.N. رائے وفات 1954 کی ایک کتاب دی ہسٹوریکل رول آف اسلام پہلی بار 1939 میں دہلی سے شائع ہوئی۔ اس کتاب میں انہوں نے اسلامی انقلاب کا ذکر کرتے ہوئے اس کو تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرار دیا ہے۔ The expansion of Islam is the most miraculous of all miracles. Page 4. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے اصحاب قرآن کی حفاظت کے کام میں مسلسل طور پر مشغول ہو گئے۔ قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو لکھنا، قرآن کا چرچا کرنا، یہی ان کا سب سے بڑا مشغلہ بن گیا۔ اس طرح اصحاب رسول کی جماعت گویا کہ ایک زندہ کتب خانہ بن گئی۔ پھر جب مسلم سلطنت قائم ہوئی تو حفاظت قرآن کی مہم کو ایک سیاسی طاقت کی تائید بھی حاصل ہو گئی۔ حفاظت قرآن کا یہ سلسلہ تقریباً 1000 سال تک غیر منقطع طور پر چلتا رہا۔ یہ کسی کتاب کی حفاظت کا ایک استثنائی معاملہ تھا جو قدیم زمانے میں کسی بھی کتاب کے ساتھ پیش نہیں آیا، نہ کوئی دنیاوی کتاب اور نہ کوئی دینی کتاب۔ حفاظت قرآن پچھلے زمانے میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو پیغمبر آئے وہ سب اپنے ساتھ خدا کی کتاب اور صحیفے لائے، مگر یہ کتابیں اور صحیفے بات کو محفوظ نہ رہ سکے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی پیغمبر کے گرد اس کے ساتھیوں کی کوئی مضبوط ٹیم اکٹھا نہ ہو سکی۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ استثنائی طور پر ایسا ہوا کہ آپ کو اپنے پیرووں یعنی فالوورز کی ایک مضبوط ٹیم حاصل ہو گئی۔ یہ ٹیم قرآن کی حفاظت کی ضامن بن گئی۔ ایک مستشرق یعنی اورینٹلسٹ نے اس معاملے کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد لکھا ہے، پیغمبر اسلام کی وفات کے فوراً بعد آپ کے اصحاب حفاظت قرآن کے لیے سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے تاریخ میں پہلی بار ڈبل چیکنگ سسٹم کا طریقہ اختیار کیا۔ یہ ایک ایسا طریقہ تھا جس کے بعد قرآن کی حفاظت میں کسی قسم کا احتمال سرے سے باقی نہیں رہتا۔ 632 عیسوی میں مدینے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ایسے اصحاب رسول موجود تھے جن کو پورا قرآن بخوبی طور پر یاد تھا۔ نیز یہ کہ پیغمبر اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی قرآن کا کوئی حصہ اترتا تو آپ اسی وقت اس کو قدیم طرز کے کاغذ یعنی قرطاس پر لکھوا دیتے۔
اصحاب رسول نے یہ کیا کہ زید بن ثابت الانصاری وفات 665 عیسوی کی قیادت میں ایک ٹیم بنائی۔ اس ٹیم نے قرآن کی تمام تحریروں کو اکٹھا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ قرآن کے تحریری ذخیرے کا تقابل حافظے سے کیا اور حافظے کا تقابل تحریری ذخیروں سے کیا۔ اس ڈبل چیکنگ کے بعد انہوں نے قرآن کا ایک مستند نسخہ یعنی آتھینٹک کاپی لکھ کر تیار کیا۔ یہ نسخہ چوکور صورت میں تھا، اس لیے اس کو ربع یعنی اسکوائر کہا جاتا تھا۔ یہ ربع قرآن کا مستند نسخہ قرار پایا۔ لوگوں نے اس نسخے کی مزید نقلیں تیار کی، اس طرح وہ مسلم دنیا میں ہر طرف پھیل گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام مسلسل طور پر ایک زندہ موضوع بن گیا۔ اہل اسلام ایشیا اور افریقہ کے درمیان ایک بڑے رقبے میں ہر جگہ پھیل گئے۔ ان لوگوں کی تقریر اور تحریر کا موضوع اسلام تھا۔ قرآن کی کتابت، قرآن کی تفسیر، حدیث کی تدوین، حدیث کی شرح، پیغمبر اسلام کی سیرت، اصحاب رسول کے حالات، اسلام کی تاریخ، فقہ کی ترتیب و تدوین وغیرہ۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد سینکڑوں سال تک یہ موضوعات لاکھوں اہل اسلام کے درمیان تقریر اور تحریر کا موضوع بنے رہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام قرآن ہی کے ذریعے کیا جاتا تھا، اس لیے دعوت و تبلیغ کے دوران بھی مسلسل طور پر قرآن کو پڑھنے اور سنانے کا عمل جاری رہا۔ یہ ایک ڈبل حفاظت کا معاملہ تھا۔ اس عمل کے دوران ایک طرف قرآن اور حدیث کی حفاظت ہوئی اور اسی کے ساتھ عربی زبان ایک زندہ اور محفوظ زبان بنتی چلی گئی۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ 18ویں صدی عیسوی میں پرنٹنگ پریس کا دور آ گیا۔ فرانس کا حکمراں نپولین وفات 1821، 1798 میں مصر میں داخل ہوا۔ وہ اپنے ساتھ پرنٹنگ پریس بھی لے آیا۔ اس سے پہلے کاغذ سازی کی صنعت 751 عیسوی میں سمرقند میں آ چکی تھی۔ اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد قرآن اور علوم قرآن کی حفاظت پرنٹنگ پریس کے دور میں داخل ہو گئی۔ اب قرآن کے مطبوعہ نسخے دستیاب ہونے لگے۔ دور طباعت میں داخل ہونے کے بعد قرآن آخری طور پر ایک محفوظ کتاب بن گیا۔ اس کے بعد قرآن میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ ختم نبوت کے حق میں یہی سب سے بڑا ثبوت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد استثنائی طور پر ایسے اسباب پیدا ہوئے جو خدا کی کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے یقینی تدبیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تدبیر اپنے آخری انجام تک پہنچ گئی، یعنی قرآن کامل طور پر ایک محفوظ کتاب بن گیا۔ اور جب قرآن کی ہدایت کتاب کی صورت میں محفوظ ہو جائے تو ایسی کتاب پیغمبر کا بدل بن جاتی ہے۔ اس کے بعد کسی نئے پیغمبر کی آمد کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ رسول کی بعثت کا مقصد۔ ایک روایت کے مطابق دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے۔ ان تمام پیغمبروں کا مقصد صرف ایک تھا، انسان کو خدا کے تخلیقی پلان یعنی کریشن پلان آف گاڈ سے آگاہ کرنا۔ تمام پیغمبروں نے مشترک طور پر یہی ایک کام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ خدا نے کیوں انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، موت سے پہلے کے دور حیات یعنی پری ڈیتھ پیریڈ میں انسان سے کیا مطلوب ہے، اور موت کے بعد کے دور حیات یعنی پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں اس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ اسی کو قرآن میں انذار اور تبشیر کہا گیا ہے۔ یہی انذار اور تبشیر تمام پیغمبروں کا مشترک مشن تھا۔
اس کے سوا کوئی چیز اگر کسی پیغمبر کی زندگی میں نظر آتی ہے تو وہ اس کی زندگی کا ایک اضافی پہلو یعنی ریلیٹو پارٹ ہے، نہ کہ حقیقی پہلو یعنی ریئل پارٹ۔ موجودہ دنیا میں انسان کی دو ضرورتیں ہیں، ایک ہے اس کی مادی ضرورت جس کی تکمیل فزیکل سائنس کے ذریعے ہوتی ہے، انسان کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ اس کے پاس وہ خدائی ہدایت یعنی ڈیوائن گائیڈنس موجود ہو جس کا اتباع کر کے وہ آخرت میں کامیاب زندگی حاصل کرے۔ اس دوسری ضرورت کی تکمیل پیغمبرانہ الہام سے ہوتی ہے۔ تقریب فہم کے لیے اس کو ہم ریلیجس سائنس کہہ سکتے ہیں۔ فزیکل سائنس میں آخری سائنٹسٹ یعنی فائنل سائنٹسٹ کا لفظ ایک غیر متعلق یعنی irrelevant لفظ ہے۔ فزیکل سائنس میں مسلسل طور پر ترقی کا عمل جاری رہتا ہے، اس لیے اس میدان میں کوئی سائنٹسٹ آخری سائنٹسٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس ریلیجس سائنس ایک ہی خدائی ہدایت یعنی ڈیوائن گائیڈنس پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ خدائی ہدایت غیر متغیر طور پر ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، اس لیے ریلیجس سائنس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی آخری پیغمبر یعنی فائنل پروفٹ ہو جو انسان کو خدا کا آخری کلام یعنی فائنل ورڈ دے دے اور انسانیت کا قافلہ اس کی رہنمائی میں بھٹکے بغیر مسلسل طور پر اپنے سفر حیات کو جاری رکھے۔ خدا کی طرف سے آنے والا ہر پیغمبر ایک ہی ابدی ہدایت لے کر لوگوں کے پاس آیا، لیکن بشری تقاضے کے تحت جب پیغمبر کی وفات ہوئی تو اس کے بعد اس کی لائی ہوئی خدائی ہدایت محفوظ نہ رہ سکی۔ اس لیے بار بار یہ ضرورت پیش آئی کہ نیا پیغمبر آئے اور وہ انسان کو دوبارہ مستند ہدایت عطا کرے، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی لائی ہوئی خدائی ہدایت قرآن اور سنت کی شکل میں کامل طور پر محفوظ ہو گئی، اس لیے آپ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہ رہی۔ پیغمبر کا آنا ایک بے حد سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ جب ایک زندہ پیغمبر موجود ہو تو اس وقت انسان کے لیے ایک ہی انتخاب یعنی آپشن باقی رہتا ہے، یہ کہ وہ پیغمبر کا اقرار کرے۔ اقرار نہ کرنے کی صورت میں پیغمبر کے معاصرین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے خدا کی یہ اسکیم نہیں کہ دنیا میں ہمیشہ ایک زندہ پیغمبر موجود رہے۔ خدا کی اسکیم کے مطابق اصل مطلوب یہ ہے کہ خدا کی ہدایت ہمیشہ محفوظ اور غیر محرف حالت میں موجود رہے۔ جب خدائی ہدایت کا متن یعنی ٹیکسٹ محفوظ ہو جائے اور اس میں تحریف کا امکان باقی نہ رہے تو زندہ پیغمبر کا موجود ہونا غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی واقعہ پیغمبر آخر الزماں کے ظہور کے بعد پیش آیا۔ خدا کی کتاب انسان کے لیے ایک بک آف ریفرنس کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب ایک محفوظ بک آف ریفرنس دستیاب ہو جائے تو اس کے بعد نئے پیغمبر کی بعثت اپنے آپ غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ پیغمبرانہ ہدایت کی ابدیت۔ پیغمبر کے ذریعے خدا کی جو ہدایت آتی ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ابدی ہوتی ہے۔ قرآن میں پیغمبرانہ ہدایت کو روشن آفتاب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سورہ نمبر 33 آیت 46۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی ہدایت اسی طرح ابدی ہوتی ہے جس طرح آفتاب کی روشنی انسان کے لیے ابدی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تبدیلی زمانے کے حوالے سے نئے پیغمبر کی ضرورت کو بتانا ایک غیر متعلق یعنی irrelevant بات ہے۔ زمانے کی تبدیلی یا مادی تہذیب کی نئی ترقی کا کوئی تعلق نئی نبوت سے نہیں ہے۔
زمانے کی تبدیلی سے اگر کوئی عملی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف نئے اجتہاد کی ضرورت کو ثابت کرتا ہے، نہ کہ نئے نبی کی ضرورت کو۔ مثلا مسح علی الخفین کے مسئلے کو لیجئے۔ قدیم زمانے میں چمڑے کے موزے ہوا کرتے تھے۔ اس وقت چمڑے کے موزے کے حوالے سے مسح علی الخفین کا مسئلہ بتایا گیا۔ اب صنعتی ریشوں سے تیار کیے ہوئے موزوں کا زمانہ ہے۔ یہ تبدیلی اجتہاد کی ضرورت کو بتاتی ہے، نہ کہ نئے نبی کی ضرورت کو۔ اس طرح کے بدلے ہوئے حالات میں صرف یہ کافی ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں صورت موجودہ پر شرعی حکم کا اثر نو انطباق یعنی ری اپلیکیشن کیا جائے۔ اسی کا نام اجتہاد ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو اس وقت وہاں آب پاشی یعنی ایریگیشن کا مسئلہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں، آپ خدا کی مدد سے ہمارے اس مسئلے کو حل کیجیے۔ آپ نے فرمایا ما بہذا بعثت الیکم، السیرۃ النبویہ لابن ہشام، جلد 1 صفحہ 316، یعنی میں تمہارے پاس اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ I have not been sent to you for this purpose. اسی طرح جب آپ مدینے میں تھے تو وہاں کے حالات کے اعتبار سے بعض مسائل پیدا ہوئے جو باغبانی یعنی ہارٹی کلچر سے تعلق رکھتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے اس معاملے میں آپ سے مشورہ حاصل کرنا چاہا۔ آپ نے دوبارہ ان کو وہی جواب دیا جو آپ مکے کے لوگوں کو دے چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انتم اعلم بامر دنیاکم، صحیح مسلم کتاب الفضائل، یعنی تم اپنی دنیا کے معاملے میں زیادہ جانتے ہو۔ You know better about your worldly matters. آپ پاشی، باغبانی، فن تعمیر اور صنعت جیسی چیزوں کا تعلق انسانی تہذیب سے ہے۔ تہذیب کا عمل ہمیشہ انسانی تحقیق و جستجو پر مبنی ہوتا ہے۔ اس معاملے کو خدا نے انسان کے اپنے اوپر چھوڑ دیا ہے، تاہم جہاں تک ہدایت کا معاملہ ہے اس کا تعلق خدائی وحی سے ہے۔ انسان کی یہی ضرورت ہے جس کے لیے خدا نے وحی و نبوت کا سلسلہ جاری کیا۔ مشہور فرانسیسی مصنف ڈاکٹر الیکسل کیرل وفات 1944 نے 1935 میں ایک کتاب شائع کی۔ اس کتاب کا نام انسان نامعلوم، مین دی ان نون تھا، مگر زیادہ صحیح طور پر اس کتاب کا نام ہدایت نامعلوم، گائیڈنس دا ان نون ہونا چاہیے۔ انسان کی صحیح ہدایت کا تعلق امور غیب سے ہے۔ یہ صرف خدا ہے جو امور غیب کا علم رکھتا ہے، اس لیے صرف خدا ہی انسان کو صحیح رہنمائی دے سکتا ہے۔ ماضی میں پیغمبروں کے ذریعے یہی رہنمائی انسان کو دی جاتی رہی۔ اب اس خدائی رہنمائی کا مستند متن قرآن کی صورت میں محفوظ ہے۔ اب قیامت تک کے لیے قرآن نبوت کا بدل ہے۔ اب ضرورت صرف یہ ہے کہ انسان اس مستند کلام الہی یعنی ورڈ آف گاڈ کو پڑھے، وہ اس پر تدبر کرے اور قیامت تک اس سے اپنے لیے رہنمائی لیتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جئت فختمت الانبیاء، صحیح مسلم کتاب الفضائل، یعنی میں آیا اور میں نے نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا۔ دلیل نبوت۔
پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو 610 عیسوی میں خدا نے آپ کو اپنا پیغمبر بنایا اور آپ پر قرآن اتارا۔ آپ کا مشن توحید کا مشن تھا۔ اس مشن کے لیے آپ نے تقریباً 23 سال تک کام کیا۔ اس کے بعد 632 عیسوی میں مدینے میں آپ کی وفات ہوئی اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ نے استثنائی طور پر اپنے ساتھیوں کی ایک بڑی جماعت بنائی جس کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ اصحاب رسول کی اس جماعت نے آپ کے مشن کو تکمیل کے درجے تک پہنچایا۔ رسول اور خاتم الانبیاء۔ قرآن اور حدیث کی صراحت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نبی تھے بلکہ وہ خاتم الانبیاء بھی تھے، یعنی آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ آپ کے بارے میں خاتم الانبیاء ہونے کا یہ اعلان صرف ایک اعلان نہیں، وہ آپ کے پیغمبر خدا ہونے پر ایک تاریخی دلیل بھی ہے۔ آپ نے 7ویں صدی کے ربع اول میں یہ اعلان کیا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک کوئی شخص نبی کا دعوے دار بن کر نہیں اٹھا۔ گویا کہ آپ کے الفاظ تاریخ کا ایک فیصلہ بن گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا آپ کے بعد کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جو اپنے بعد آنے والی تاریخ کے بارے میں ایک بیان دے اور اس کا یہ بیان اس کے بعد تاریخ کا ایک واقعہ بن جائے۔ مثلا کارل مارکس وفات 1883 نے اپنے تجزیے کی بنیاد پر یہ اعلان کیا تھا کہ کمیونسٹ انقلاب سب سے پہلے فرانس میں آئے گا، مگر اس کا یہ اعلان واقعہ نہ بن سکا۔ اسی طرح تاریخ میں کئی لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرنے کی جرات کی، مگر اس قسم کی ہر پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی، وہ تاریخی واقعہ نہ بن سکی۔ اس عموم میں صرف ایک استثناء ہے اور وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے 7ویں صدی عیسوی کے ربع اول میں مدینے میں یہ اعلان کیا کہ میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ یہ بات حیرت انگیز طور پر تاریخ کا ایک واقعہ بن گئی۔ یہ استثناء بلا شبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے اور اسی کے ساتھ نبیوں کے خاتم بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان قرآن میں بار بار کیا گیا ہے۔ مثلا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ نمبر 33 آیت 41۔ اس آیت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی تھے اور خدا کے آخری پیغمبر بھی۔ اسی طرح خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ انا النبی لا کذب، صحیح البخاری کتاب الجہاد، صحیح مسلم کتاب الجہاد، یعنی میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، صحیح البخاری کتاب المناقب، صحیح مسلم کتاب الفضائل، ابو داود کتاب الفتن، الترمذی کتاب الفتن، مسند احمد، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ دعوی نبوت نہیں۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے تاریخی دور میں ساری دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جو اپنی زبان سے ان الفاظ میں نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ، حضرت مسیح
اور حضرت محمد خدا کے پیغمبر تھے۔ I am the prophet of God, in the same sense in which Moses and Jesus and Muhammad claimed they were prophets of God. اور جب کوئی شخص ان الفاظ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہیں اٹھا تو پیغمبر اسلام کا یہ دعویٰ اپنے آپ ایک ثابت شدہ حقیقت بن گیا۔ آپ کے اس اعلان کے بعد تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی شخص ایسا نہیں اٹھا جو اپنی زبان سے یہ اعلان کرے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ اس طرح آپ کا دعویٰ گویا کہ بلا مقابلہ اپنے آپ ثابت ہو گیا۔ اس سلسلے میں کچھ نام بتائے جاتے ہیں جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مگر یہ خیال درست نہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ آپ کے زمانے میں یمن کے مسیلمہ وفات 633 عیسوی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کسی مستقل نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اس نے صرف یہ کہا تھا کہ میں محمد کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا۔ اس طرح اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل حیثیت دے دی، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرکت نبوت سے انکار کیا تو اس کا دعویٰ اپنے آپ ختم ہو گیا۔ اسی طرح آپ کے زمانے میں یمن میں ایک اور شخص پیدا ہوا جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ شخص اسود العنسی وفات 632 عیسوی تھا۔ تاہم تاریخ کی کتابوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے خود اپنی زبان سے یہ کہا تھا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ میرے مطالعے کے مطابق اس کا کیس ارتداد اور بغاوت کا کیس تھا، نہ کہ دعویٰ نبوت کا کیس۔ اسی طرح آپ کے بعد ابو المتنبی وفات 965 عیسوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مگر یہ درست نہیں۔ اصل یہ ہے کہ المتنبی ایک شاعر تھا اور نہایت ذہین آدمی تھا۔ اس نے مزاحیہ طور پر ایک بار اپنے کو نبی جیسا بتایا، بات کو اس نے اپنے اس قول کو خود ہی واپس لے لیا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ موجودہ زمانے میں ایسے 2 افراد پیدا ہوئے جنہوں نے مذکور الفاظ میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا: بہاءاللہ خان وفات 1892 اور مرزا غلام احمد قادیانی وفات 1908۔ مگر تاریخی ریکارڈ کے مطابق یہ بات درست نہیں۔ بہاءاللہ خان نے صرف یہ کہا تھا کہ میں مظہر حق ہوں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ جس طرح حضرت موسیٰ، حضرت مسیح اور حضرت محمد خدا کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں ظل نبی ہوں، یعنی میں نبی کا سایہ ہوں۔ اس طرح کے قول کو ایک قسم کی دیوانگی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو حقیقی معنوں میں دعویٰ نبوت نہیں کہا جا سکتا۔ ہندو گروؤں کی مثال۔ موجودہ زمانے میں ہندوؤں میں کچھ ایسے افراد پیدا ہوئے جن کے متعلق کہا گیا کہ وہ وقت کے پیغمبر ہیں، مگر یہ بات بھی خلاف واقعہ ہے۔ مثلاً دہلی کے نرنکاری بابا گربچن سنگھ وفات 1980 کے بارے میں ایک پمفلٹ مجھے ملا جس میں نرنکاری بابا کو وقت کا پیغمبر یعنی پروفٹ آف دا ٹائم لکھا گیا تھا۔ میں ان سے ان کے دہلی کے آشرم میں ملا۔ میں نے ان کی تقریر سنی اور ان سے گفتگو کی، لیکن معلوم ہوا کہ نرنکاری بابا کے کچھ معتقدین ان کے بارے میں ایسا کہتے، لیکن خود نرنکاری بابا نے اپنی زبان سے یہ دعویٰ نہیں کیا
کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ اسی طرح کیرلا تریوندرم میں ایک مشہور ہندو گرو تھے، ان کا نام برہما شری کروناکرا، وفات 1999 تھا۔ تریوندرم میں ان کا ایک بڑا آشرم تھا جس کا نام شانتی گری آشرم ہے۔ ان کے مشن کے کچھ لوگ مجھ سے دہلی میں ملے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا جی وقت کے پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد میں نے خود کیرلا کا سفر کیا اور تریوندرم میں ان کے آشرم میں ان سے ملا۔ میں نے ان کے معتقدین سے پیشگی طور پر بتا دیا تھا کہ میں کس مقصد سے وہاں جا رہا ہوں۔ میں نے یہ سفر فروری 1999 میں کیا تھا۔ شانتی گری آشرم میں پہنچ کر میں ان سے ملا۔ مجھے ایک خصوصی کمرے میں لے جایا گیا جہاں بابا جی کے ساتھ ان کے تقریباً 50 معتقدین موجود تھے۔ گفتگو کے دوران میں نے بابا جی برہما شری کروناکرا سے ایک سوال کیا۔ اس کا جواب انہوں نے واضح لفظوں میں دیا۔ وہ سوال و جواب یہ تھا۔ کوشچن: Question: Do you claim that you are a prophet of God in the same sense in which Moses and Jesus and Muhammad claimed they were prophets of God? Answer: No, I don't make any such claim. اس گفتگو میں میں نے ڈائریکٹ طور پر ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے صاف طور پر کہا کہ نہیں، میں ایسا دعویٰ نہیں کرتا۔ جب انہوں نے اس طرح کہہ دیا تو اس کے بعد میرا سوال و جواب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں سنتا رہا اور پھر چلا آیا۔ اس سفر میں شانتی گری آشرم میں نے 2 دن قیام کیا۔ کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں اٹھا جو اپنی زبان سے یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ اس پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ایسا کلام اتنا زیادہ غیر معمولی ہے کہ کوئی غیر پیغمبر اس کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ جس طرح خدا کے سوا کوئی اور شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خدائے رب العالمین ہوں، اسی طرح کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر یعنی پروفٹ آف گاڈ ہوں۔ پیغمبری کا دعویٰ صرف کوئی سچا پیغمبر ہی کر سکتا ہے۔ کوئی غیر پیغمبر شخص دوسرے الفاظ بول سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خداوند عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ پیغمبر ایک تاریخی استثناء۔ پیغمبر کے پیغمبر ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ پوری انسانیت کے مقابلے میں ایک استثناء یعنی ایکسپشن ہوتا ہے۔ خدا کی طرف سے جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے سب درجے کے اعتبار سے یکساں تھے۔ سورہ نمبر 2 آیت 185۔ لیکن رول کے اعتبار سے ان کے درمیان فرق تھا۔ پچھلے پیغمبروں کا رول زمانی رول تھا اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ابدی رول تھا۔ قرآن اور حدیث کی تصریح کے مطابق کسی پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کے اوپر شخصی فضیلت حاصل نہ تھی۔ پیغمبر ہونے کے اعتبار سے ایک کا جو درجہ تھا وہی دوسرے کا درجہ بھی تھا، لیکن کار مفوضہ کی نسبت سے ہر ایک کی ضرورتیں الگ الگ تھی۔ اس بنا پر ہر ایک کو مختلف نوعیت کے ذرائع دیے گئے۔ مثلا حضرت موسیٰ کی نصرت قوت عصا کے ذریعے کی گئی تو حضرت مسیح کی نصرت قوت شفا کے ذریعے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں کے درمیان ایک واضح فرق یہ ہے
کہ دوسرے تمام پیغمبر روایتی دور تاریخ میں آئے اور روایتی دور تاریخ ہی میں ان کا پیغمبرانہ رول ختم ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ تاریخ کے روایتی دور میں آئے، لیکن توسیع معنوں میں آپ کی نبوت تاریخ کے سائنسی دور تک جاری رہی۔ اس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطیات برائے نصرت دیے گئے وہ پچھلے ادوار کی نسبت سے مختلف تھے۔ رول کے اسی فرق کی بنا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے درمیان دلائل کی نسبت سے فرق پایا جاتا ہے۔ یعنی پچھلے انبیاء کے یہاں اگر روایتی نوعیت کے دلائل ہیں تو پیغمبر اسلام کے یہاں سائنسی نوعیت کے دلائل۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ سب تاریخ کے روایتی دور میں آئے۔ اس کے مقابلے میں پیغمبر اسلام تاریخ کے اس دور میں آئے جبکہ سائنسی دور شروع ہونے والا تھا۔ اس بنا پر یہ ہوا کہ دوسرے پیغمبروں کو حصی معجزے دیے گئے۔ یہ معجزے صرف پیغمبر کے معاصر یعنی کنٹمپریری لوگوں کے لیے دلیل تھے۔ ان معجزوں کی استدلالی حیثیت مشاہدے پر مبنی تھی۔ پیغمبر کے بعد وہ معجزہ ختم ہو گیا، اس لیے وہ بعد کی نسلوں کے لیے دلیل بھی نہ رہا۔ معجزے کا دلیل ہونا ان معاصر لوگوں کے لیے ہے جو اس کو دیکھیں، وہ ان غیر معاصر لوگوں کے لیے دلیل نہیں ہے جو اس کو صرف سنیں یا پڑھیں مگر انہوں نے اس کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھا ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں کے درمیان اگرچہ درجے کے اعتبار سے فرق نہ تھا، لیکن پیغمبر اسلام ایک ایسے دور تاریخ میں آئے جبکہ آپ کی دعوت اور آپ کی زندگی سے متعلق ہر چیز محفوظ یعنی پریزرو رہ سکتی تھی۔ اس بنا پر ایسا ہوا کہ آپ کی نبوت ایک مسلسل نبوت بن گئی۔ ہر پیغمبر کو خدا کی طرف سے پیغمبری کے ساتھ دلیل بھی دی جاتی تھی جس کو قرآن میں برہان کہا گیا ہے۔ یہ دلیل پچھلے پیغمبروں کے لیے حسی معجزہ یعنی فزیکل میراکل کی صورت میں ہوتی تھی، لیکن پیغمبر اسلام کے لیے یہ دلیل تاریخ کی صورت میں ہے، ایک ایسی استثنائی تاریخ جو کسی اور انسان کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہوئی۔ نبوت محمدی کا ثبوت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت دوسرے پیغمبروں کی طرح یہ ہے کہ آپ کی زندگی ایک تاریخی استثناء یعنی ہسٹوریکل ایکسپشن کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی یہی استثنائی حیثیت ہے جس کو قرآن کی سورہ نمبر 17 میں مقام محمود یعنی پریزڈ اسٹیٹ بتایا گیا ہے۔ سورہ نمبر 18 آیت 79۔ مقام محمود سے مراد مقام اعتراف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انسانوں کے درمیان اعتراف کامل کا درجہ حاصل ہوگا۔ آپ کے گرد ایسی استثنائی تاریخ اکٹھا ہوگی کہ خود انسان کے اپنے مانے ہوئے معیار کے مطابق آپ کی نبوت ایک مسلمہ نبوت بن جائے گی۔ قرآن میں مقام محمود کی آیت سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بارے میں مشہور امریکی مصنف ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوویسٹ پوائنٹ 610 عیسوی کے بعد آیا، جبکہ مکے کی ایک غیر مسلم خاتون جمیل نے آپ کے پاس آ کر آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مذممن ابینا، یعنی تم ایک قابل مذمت شخص یعنی کنڈیم پرسن ہو، ہم تم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔
اس کے تقریباً 1350 سال بعد 1978 میں آپ کی زندگی کا ہائیسٹ پوائنٹ آیا، جبکہ امریکہ کے ایک غیر مسلم اسکالر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے 570 صفحے کی ایک کتاب دی 100 میں اعلان کیا کہ محمد پوری انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ کامیاب انسان تھے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ کامیاب انسان یعنی سپریملی سکسسفل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری انسانی تاریخ میں ایک استثناء یعنی ایکسپشن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر لحاظ سے آپ تمام انسانوں کے درمیان کامل طور پر ایک منفرد حیثیت کے مالک ہیں۔ مستقبل کی تصدیق۔ قرآن 7ویں صدی عیسوی کے ربیع اول میں اترا۔ اس وقت قرآن کی سورہ حامیم السجدہ میں یہ اعلان کیا گیا کہ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ سورہ نمبر 41 آیت 53۔ اس اعلان کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدا نے جس صداقت کا اعلان کیا ہے وہ ایک ابدی صداقت ہے۔ بات کو آنے والی تاریخی تبدیلیاں اس کو رد نہیں کریں گی، بلکہ وہ اس کی تصدیق کرتی چلی جائیں گی۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ اعلان پوری طرح سچا ثابت ہوا۔ ظہور اسلام کے بعد کے زمانے میں مختلف قسم کی تبدیلیاں ہوئی اور پھر علوم سائنس کا دور آیا، جو گویا کہ تاریخ کا سب سے بڑا فکری انقلاب تھا۔ مگر بعد کو پیش آنے والے ان انقلابات نے دین محمدی کی جزئی یا کلی طور پر تردید نہیں کی۔ بعد کے زمانے میں پیش آنے والے تمام واقعات دین محمدی کی صداقت کا ثبوت بنتے چلے گئے۔ اس قسم کا استثناء یعنی ایکسپشن لمبی تاریخ میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ یہاں ہم اس تاریخی واقعے کے بعض پہلوؤں کا ذکر کریں گے۔ مستقبل کی تصدیق۔ قرآن 7ویں صدی عیسوی کے ربیع اول میں اترا۔ اس وقت قرآن کی سورہ حامیم السجدہ میں یہ اعلان کیا گیا کہ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ سورہ نمبر 41 آیت 53۔ اس اعلان کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدا نے جس صداقت کا اعلان کیا ہے وہ ایک ابدی صداقت ہے۔ بات کو آنے والی تاریخی تبدیلیاں اس کو رد نہیں کریں گی، بلکہ وہ اس کی تصدیق کرتی چلی جائیں گی۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ اعلان پوری طرح سچا ثابت ہوا۔ ظہور اسلام کے بعد کے زمانے میں مختلف قسم کی تبدیلیاں ہوئی اور پھر علوم سائنس کا دور آیا، جو گویا کہ تاریخ کا سب سے بڑا فکری انقلاب تھا۔ مگر بعد کو پیش آنے والے ان انقلابات نے دین محمدی کی جزئی یا کلی طور پر تردید نہیں کی۔ بعد کے زمانے میں پیش آنے والے تمام واقعات دین محمدی کی صداقت کا ثبوت بنتے چلے گئے۔ اس قسم کا استثناء یعنی ایکسپشن لمبی تاریخ میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ یہاں ہم اس تاریخی واقعے کے بعض پہلوؤں کا ذکر کریں گے۔ کتاب اظہار دین مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 216۔ توحید کی صداقت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کے طور پر یہ اعلان کیا کہ خدا صرف ایک ہے، خدا کے سوا نہ کوئی خدا ہے اور نہ کوئی اس کا شریک۔ اس وقت ساری دنیا میں انسان کے ذہن پر شرک کا تصور غالب تھا۔ لوگ مخلوقات میں تعدد دیکھتے تھے، اس لیے انہوں نے مان لیا کہ خدائی میں بھی تعدد ہے، یعنی مختلف چیزوں کو مختلف خداؤں نے بنایا ہے۔ مثلا پانی کو کسی اور خدا نے بنایا، اور پہاڑ کو کسی اور خدا نے بنایا، اور سورج کو کسی اور خدا نے بنایا،
اور چاند کو کسی اور خدا نے بنایا وغیرہ۔ انسانی علم مظاہر فطرت کا مطالعہ کرتا رہا۔ اس مطالعے میں سینکڑوں سال بیت گئے، یہاں تک کہ سر آئزاک نیوٹن وفات 1727 کے زمانے میں یہ تعدد گھٹ کر 4 تک پہنچ گئی۔ نیوٹن کے زمانے میں سائنسدانوں نے یہ مان لیا کہ کائنات کو کنٹرول کرنے والی طاقتیں بہت سی نہیں ہیں، بلکہ صرف 4 طاقتیں جو پوری کائنات کو کنٹرول کرتی۔ وہ 4 طاقتیں یہ ہیں: نمبر 1، قوت کشش، گریویٹیشنل فورس۔ نمبر 2، برقی مقناطیسی قوت، الیکٹرومیگنیٹک فورس۔ نمبر 3، طاقتور نیوکلیئر قوت، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس۔ نمبر 4، کمزور نیوکلیئر قوت، ویک نیوکلیئر فورس۔ مگر مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ نیوٹن کے زمانے سے کائنات کا جو سائنسی مطالعہ شروع ہوا تھا، اس سے دن بدن یہ واضح ہوتا چلا گیا کہ وسیع کائنات میں اگرچہ ان گن چیزیں اور سب کی سب متحرک ہیں، لیکن ان تمام متحرک اور متنوع چیزوں کے درمیان حیرت ناک حد تک ہم آہنگی یعنی ہارمونی پائی جاتی ہے۔ تمام چیزیں کامل توافق کے ساتھ کام کرتی۔ یہ ہم آہنگی اور توافق اس وقت ممکن نہیں ہو سکتی جبکہ کائنات کو متعدد طاقتیں کنٹرول کر رہی ہوں۔ چنانچہ سائنسداں مسلسل اس کوشش میں تھے کہ وہ اس معاملے میں تعدد کو توحد تک پہنچائیں۔ آخر کار برٹش سائنسداں اسٹیفن ہاکنگ نے یہ کام اطمینان بخش طور پر انجام دیا۔ اسٹیفن ہاکنگ نظریاتی فزکس کا سب سے بڑا سائنسداں مانا جاتا ہے۔ اس نے خالص سائنسی میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ کائنات کو کنٹرول کرنے والی صرف ایک طاقت ہے۔ اس نظریے کو سنگل اسٹرنگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس طرح اس معاملے میں سائنسی نقطہ نظر اور توحید کا اسلامی نقطہ نظر دونوں ایک ہو گئے۔ توحید کا نقطہ نظر جس کائنات کا تقاضا کر رہا تھا، کائنات کی وہی نوعیت سائنسی مطالعے سے ثابت ہو گئی۔ علم قلیل۔ قرآن کی سورہ الاسراء میں اعلان کیا گیا تھا کہ انسان کو صرف علم قلیل حاصل ہے۔ سورہ نمبر 17 آیت 85۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان تخلیقی طور پر محدودیت کا حامل ہے۔ اپنی اس فطری محدودیت کی وجہ سے وہ صرف علم قلیل تک پہنچ سکتا ہے۔ علم کثیر کا حصول اس کے لیے ممکن نہیں۔ ایسی حالت میں انسان کو خدا کے پیغمبر کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ پیغمبر وحی الہی کے ذریعے اس بات کو جان لیتا ہے جس کو انسان اپنی محدودیت کی بنا پر نہیں جان سکتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی ہدایت پیغمبر کے ذریعے حاصل کرے۔ اس معاملے میں انسان کے لیے اس کے سوا کوئی اور انتخاب موجود نہیں۔ قرآن میں یہ بات 7ویں صدی عیسوی کے ربع اول میں کہی گئی تھی۔ اس وقت انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ قرآن کی اس تنبیہ کے باوجود بڑے بڑے فلسفیانہ دماغ علم کلی کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ آخر کار کئی ہزار سال کی ناکام کوشش کے بعد جدید سائنس ظہور میں آئی۔ جدید سائنس نے دوربین اور خوردبین جیسے بہت سے طریقے دریافت کیے۔ اب یہ یقین کیا جانے لگا کہ سائنسی مطالعے کے ذریعے انسان اس مطلوب علم تک پہنچ جائے گا جہاں تک پچھلے زمانے کا انسان نہیں پہنچ سکا تھا۔ یہ تلاش نیوٹن کے بعد سے عالم کبیر یعنی میکرو ورلڈ کی سطح پر چلتی رہی۔
آخر کار آئنسٹائن وفات 1955 کا زمانہ آیا، جبکہ انسانی علم عالم صغیر یعنی مائکرو ورلڈ تک پہنچ گیا۔ اب یہ معلوم ہوا کہ جس مادے کو پہلے قابل مشاہدہ یعنی ویزیبل سمجھا جاتا تھا، وہ بھی اپنے آخری تجزیے میں قابل مشاہدہ نہیں۔ یہاں پہنچ کر یہ مان لیا گیا کہ سائنسی طریقہ انسان کو علم کلی تک پہنچانے میں حتمی طور پر ناکام ہے۔ سائنس کی یہ علمی ناکامی پہلے صرف عالم صغیر کی حد تک دریافت ہوئی تھی، مگر بعد کی تحقیقات نے بتایا کہ خود عالم کبیر بھی انسان کے لیے حتمی طور پر ناقابل مشاہدہ ہے۔ سائنس کے آلات مادی دنیا کے بارے میں انسان کو کلی علم تک پہنچانے سے عاجز ہیں۔ انسان جس طرح عالم صغیر کے بارے میں علم قلیل رکھتا ہے، اسی طرح وہ عالم کبیر کے بارے میں بھی صرف علم قلیل کا حامل ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ نظریہ بلیک ہول کی دریافت کے بعد سامنے آیا۔ ایمسٹرڈم، ہالینڈ میں ماہرین طبیعیات یعنی فزسسٹس کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس 2007 میں ہوئی۔ اس موقع پر فزکس کا نوبل پرائز پانے والے ایک امریکی سائنسداں جیمس واٹسن کرونن نے اپنے مقالے میں بتایا کہ ہماری کائنات کا 96% حصہ ڈارک میٹر پر مشتمل ہے۔ اس کی روشنی یا ریڈیشن ہم تک نہیں پہنچتی، اس لیے ہم اس کو ڈائریکٹ طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ موجودہ آلات کے ذریعے ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ Dark matter cannot be detected directly because it does not emit or reflect light or radiation, or not enough to be picked up by available tools. The Times of India, New Delhi, September 23rd, 2007, page 20. جیمس واٹسن نے اپنے مذکورہ بیان میں مزید کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم کائنات کو جانتے ہیں، مگر معلوم ہوا کہ ہم کائنات کے صرف 4% حصے ہی کو براہ راست طور پر جان سکتے ہیں۔ We think we understand the universe, but we only understand 4% of everything. مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ علم کے بارے میں مستقبل نے اسی بات کی تصدیق کی جو بہت پہلے اس کتاب میں کہہ دی گئی تھی جو پیغمبر اسلام خدا کی طرف سے لائے تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے دماغ اس یقین کے ساتھ اپنی تلاش میں لگے ہوئے تھے کہ وہ علم کلی تک پہنچ سکتے، مگر قرآن میں پیشگی طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ اپنی محدودیت کی بنا پر انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خود اپنی کوشش سے علم کلی تک پہنچ سکے۔ آخر کار خود انسانی علم نے قرآن کے بیان کی تصدیق کر دی، مستقبل نے انسانی مفروضے کو رد کر دیا اور قرآن کے بیان کی کامل تصدیق کر دی۔ دنیا فانی کا نظریہ۔ قرآن میں واضح الفاظ میں موجودہ دنیا کے بارے میں یہ تصور دیا گیا تھا کہ یہ زمینی سیارہ جس پر انسان آباد ہے، اس کی ایک محدود عمر ہے۔ یہاں انسان اپنے لیے جنت یعنی پیراڈائز کی تعمیر نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا عارضی طور پر امتحان کے لیے بنی ہے، اور اس کے بعد یہاں سے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا جس کی مدد سے انسان یہاں زندہ رہتا ہے اور اپنے لیے اپنی مطلوب دنیا بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ یہاں اس سلسلے میں 2 آیتیں نقل کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، سورہ نمبر 14 آیت 48، یعنی جس دن یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی،
اور سب ایک زبردست اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ نمبر 2، إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ سورہ نمبر 18 آیت 7 تا 8۔ یعنی جو کچھ زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی رونق بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو جانچیں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے، اور ہم زمین کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان بنا دیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق موجودہ سیارہ زمین پر جو زندگی بخش حالات ہیں وہ حتمی طور پر ختم ہونے والے ہیں، اور مسلسل ان کا کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن بڑے انسانی دماغوں نے اس کے برعکس نظریہ قائم کیا۔ سقراط اور افلاطون اور ارسطو سے لے کر موجودہ زمانے کے رہنماؤں تک ہر ایک نے یہ نظریہ قائم کیا کہ وہ انسانیت کے مستقبل کو آئیڈیل دور کی طرف لے جا رہے ہیں، آئیڈیل اسٹیٹ، آئیڈیل سماج اور آئیڈیل نظام وغیرہ۔ اس معاملے میں لوگوں کا واہمہ یعنی obsession اتنا بڑھا ہوا تھا کہ بار بار برعکس نتیجہ نکلنے کے باوجود انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ چارلس ڈارون وفات 1882 کا عضویاتی ارتقاء یعنی آرگینک ایولوشن کا نظریہ سامنے آیا تو اس کے وسیع تر انطباق کے تحت یہ یقین کر لیا گیا کہ انسان کی تمدنی تاریخ مسلسل بہتر سے زیادہ بہتر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ صنعتی سائنس کے ظہور کے بعد اس نظریے کو مزید تقویت ملی اور یہ یقین کر لیا گیا کہ موجودہ دنیا کو جنتی دنیا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ الوین ٹافلر کی کتاب فیوچر شاک پہلی بار 1970 میں چھپی۔ اس کتاب میں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ دنیا ترقی کر کے انڈسٹریل ایج میں پہنچی تھی، وہ مزید ترقی کر کے سپر انڈسٹریل ایج کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ امریکہ کو اسپیس ٹیکنالوجی میں کچھ ترقی ہوئی تو اس نے اعلان کر دیا کہ اب ہم زمینی تہذیب سے آگے بڑھ کر خلائی تہذیب یعنی اسپیس سویلائزیشن کے دور تک پہنچ رہے ہیں۔ اب ہم زمین سے چاند تک سفر کریں اور وہاں سے مریخ تک پہنچ جائیں گے۔ We want to build a space civilization for tomorrow, from where humans can travel to the moon, and from there to Mars. The Times of India, September 26, 2007, page 21. یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ہماری زمین پر وہ اختتامی دور شروع ہو گیا جس کو گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ UNO موجودہ دنیا کا سب سے بڑا عالمی ادارہ ہے۔ اقوام متحدہ کے تحت ایک انٹرنیشنل پینل بنایا گیا۔ اس پینل میں 2500 سائنسداں شامل کیے گئے۔ ان سائنسدانوں کا تعلق دنیا کے 130 ملکوں سے تھا۔ یہ پینل موسمیاتی تبدیلی پر ریسرچ کے لیے تھا۔ اس پینل نے اپنی ریسرچ مکمل کر کے اس کی تفصیلی رپورٹ اقوام متحدہ کے حوالے کر دی ہے۔ یہ کسی ایک کانفرنس کی بات نہیں، آج کل تقریباً ہر روز میڈیا میں اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ تمام دنیا کے سائنسداں مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پر زندگی کے اسباب کا مسلسل خاتمہ ہو رہا ہے۔ کئی انواع حیات یعنی اسپیشیز اب تک ناموافق موسم کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں۔ اس سلسلے کی ایک رپورٹ نئی دہلی کے انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا 3 جنوری 2007 میں شائع ہوئی۔ اس کا عنوان یہ تھا، انتباہی نشانیاں یعنی وارننگ سائنس۔ اس سلسلے کا ایک اور حوالہ یہ ہے، مشہور سائنسداں جیمز لو لاک نے جدید سائنسی معلومات کی روشنی میں کہا ہے کہ 2050 تک سطح ارض کا بڑا حصہ خشک ہو چکا ہوگا، بیشتر زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم ایک ایسے انجام کے کنارے پہنچ چکے ہیں جبکہ ایک ایک کر کے لوگ مرنے لگیں گے۔
یہاں تک کہ سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جس کو اس سے پہلے انسان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جو کچھ ہونے والا ہے اس میں اگر 20% آدمی بھی زندہ بچ جائیں تو وہ بہت خوش قسمت انسان ہوں گے۔ We are on the edge of the greatest die-off humanity has ever seen. We will be lucky if 20% of us survive what is coming. The Times of India, May 18th, 2007, page 22. گلوبل وارمنگ کا موضوع موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ برننگ ٹاپک بن چکا ہے۔ اس موضوع پر کثرت سے رپورٹیں اور مضامین اور کتابیں شائع ہو رہی ہیں۔ کسی کو مزید تفصیل جاننا ہو تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے بآسانی یہ تفصیلات جان سکتا ہے۔ غیر معمولی کامیابی۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب دی 100 میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے نہ صرف مذہبی سطح پر بلکہ سیکولر سطح پر بھی استثنائی کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ کامیابی کے معاملے میں پوری انسانی تاریخ میں محمد کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس سلسلے میں ان کے چند جملے یہ ہیں۔ The most astonishing series of conquests in human history, page 35. The largest empire that the world had yet seen, page 35. The most influential political leader of all time, page 39. It is this unparalleled combination of secular and religious influence which I feel entitles Muhammad to be considered the most influential single figure in human history, page 40. یعنی محمد کی کامیابی پوری تاریخ میں عجیب ترین سلسلہ فتوحات کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے تاریخ کا سب سے بڑا امپائر قائم کیا۔ وہ پوری تاریخ کے سب سے زیادہ با اثر سیاسی رہنما تھے۔ مذہبی اور سیکولر دونوں اعتبار سے ان کی اس بے نظیر کامیابی کا تقاضا ہے کہ ان کو پوری تاریخ کا واحد سب سے زیادہ کامیاب انسان قرار دیا جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حقیقت اتنی زیادہ بدیہی ہے کہ عام طور پر مؤرخین نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ تاریخ میں بڑے بڑے امپائر قائم ہوئے، مثلا یونانی امپائر، رومن امپائر، ساسانی امپائر، برٹش امپائر، مگر کوئی بھی امپائر اسلامی فتوحات کے برابر نہیں۔ پیغمبر اسلام کا یہ تاریخی استثناء ابھی تک قائم ہے۔ یہ ان دلائل میں سے ایک دلیل ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ خدا کے پیغمبر تھے اور آپ کو خدا کی خصوصی مدد حاصل تھی۔ خدا کی مدد کے بغیر کوئی بھی شخص اس قسم کی استثنائی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ نظریہ امن کے بارے میں انسان ہمیشہ سوچتا رہا ہے۔ قدیم زمانے میں امن ایک قسم کا انتظامی معاملہ سمجھا جاتا تھا، یعنی امن ایک ایسی چیز تھی جس کو حاکمانہ اختیار کے تحت قائم کیا جاتا ہے۔ اس نظریے کے تحت ارباب اختیار نے امن قائم کرنے کی کوشش کی، مثلا پیکس رومانا، پیکس بریٹانیکا، پیکس امریکانا وغیرہ۔ مگر اس قسم کا سیاسی امن صرف جزئی طور پر کسی سماج کے لیے مفید ہو سکتا ہے، اس لیے وہ اہل علم کے درمیان مطلوب امن کا درجہ حاصل نہ کر سکا۔ 20ویں صدی کے آغاز سے امن پر مبنی ایک باقاعدہ نظریہ یعنی آئیڈیالوجی وجود میں آیا۔ اس کو عام طور پر پیسیفزم کہا جاتا ہے۔ پیسیفزم کے نظریے کے تحت موجودہ زمانے میں متعدد مفکرین پیدا ہوئے، مثلا سموئل کانٹ، مارکس آریلیس اور مہاتما گاندھی وغیرہ۔ اس نظریے کی حمایت میں بہت سے مقالات اور کتابیں شائع ہوئیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں اس موضوع پر تقریباً 10 صفحے کا ایک مقالہ شامل ہے۔ اس موضوع پر شائع ہونے والی کتابوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ یہاں ہم صرف 3 کتابوں کا نام درج کرتے ہیں۔ 1.
Raymond Aron, Peace and War, 1966. 2. E. L. Allen, Francis E. Pollard, The Case for Pacifism and Conscientious Objection, 1946. 3. Aldous Huxley, An Encyclopedia of Pacifism, 1937. لیکن امن کے رہنما اور مفکرین کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ تمام افراد جس امن تک پہنچے وہ صرف ایک منفی امن یعنی نیگیٹو پیس تھا۔ جہاں تک مثبت امن یعنی پازیٹو پیس کا تعلق ہے وہاں تک کوئی بھی شخص نہ پہنچ سکا۔ امن کے تمام مفکرین جس امن کی بات کرتے ہیں وہ جنگ اور تشدد کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ چنانچہ امن کی تعریف جنگ اور تشدد کی غیر موجودگی یعنی absence آف وار اینڈ وائلنس سے کی جاتی ہے۔ اسی تصور کی بنا پر یہ تمام افراد مفروضہ دشمنان امن کے خلاف اقدام کرتے رہے، کیونکہ ان کے نزدیک ان دشمن طاقتوں کے خاتمے سے دنیا میں امن قائم ہوتا تھا۔ اس نظریہ امن میں امن کو مثبت قدر یعنی پازیٹو ویلیو کا مقام حاصل نہ ہو سکا۔ اس نظریہ امن میں امن کو صرف ایک طریقہ کار یعنی میتھڈ کا درجہ حاصل ہوا، نہ کہ وسیع تر معنوں میں ایک نظریہ حیات یعنی آئیڈیالوجی کا درجہ۔ پیسیفزم کے معاملے میں مہاتما گاندھی کا نام نمایاں طور پر شامل ہے، لیکن ان کا نظریہ امن بھی ایک منفی نظریہ امن کی حیثیت رکھتا ہے۔ نئی دہلی میں ایک خصوصی سیمینار ہوا۔ اس سیمینار کی مکمل رویداد نئی دہلی کے انگریزی اخبار دی پائنیئر 26 جنوری 1997 میں شائع ہوئی۔ اس سیمینار میں راقم الحروف کے علاوہ حسب ذیل افراد شریک ہوئے: رام چندر گاندھی، رویندر کمار، سبراتا مکھرجی، کے آر ملکانی۔ اس سیمینار کا موضوع یہ تھا: کیا گاندھی آج کامیاب ہوتے؟ Could Gandhi have succeeded today? میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ گاندھی ماضی میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، پھر وہ آج کیسے کامیاب ہو سکتے؟ میں نے کہا کہ گاندھی کا مقصد ایک پرامن انقلاب لانا تھا، مگر اپنے پیش نظر مقصد کے مطابق وہ کوئی پرامن انقلاب نہ لا سکے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ انقلاب نہ تھا بلکہ محدود معنوں میں صرف حکمرانوں کی تبدیلی یعنی کو تھا۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک ناگہانی انقلاب یعنی کو تھا، نہ کہ کوئی حقیقی انقلاب۔ میری یہ تقریر لفظ بلفظ مذکورہ اخبار میں چھپی۔ میری تقریر کے ایک جملے کو لے کر اخبار نے اس کا عنوان ان الفاظ میں قائم کیا تھا: Gandhi presided over a non-violent coup. He didn't usher in a revolution. یہی معاملہ ہر اس رہنما اور مفکر کا ہوا جو امن یعنی پیس کے نام پر کام کرنے کے لیے اٹھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسانی زندگی میں پرامن واقعے کو ظہور میں لانے کے لیے ایک پرامن آئیڈیالوجی یعنی پیسفل آئیڈیالوجی درکار ہے۔ چونکہ کوئی شخص پرامن آئیڈیالوجی کو دریافت نہ کر سکا، اس لیے وہ پرامن زندگی کی تشکیل بھی نہ کر سکا۔ رہنماؤں کی اس ناکامی کا مشترک سبب یہ ہے کہ ہر ایک امن کو سیاسی اقتدار کے ساتھ جوڑے ہوئے تھا۔ ہر ایک نے وقت کے سیاسی اقتدار کو امن کی راہ میں رکاوٹ سمجھا۔ ہر ایک اس طرح سوچتا رہا کہ اگر امن کو حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے سیاسی اقتدار کی رکاوٹ کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امن کی ہر تحریک وقت کے سیاسی اقتدار سے ٹکرا گئی۔ فطری طور پر ارباب اقتدار نے بھی اپنی طاقت کو ان تحریکوں کے خلاف استعمال کیا۔ اس طرح دونوں کے درمیان ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ امن کے نام پر آخر میں جو چیز قائم ہوئی وہ صرف بدامنی اور انارکی تھی۔ اس کی ایک مثال 1947 کے بعد بننے والے گاندھیائی انڈیا میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تاریخ کی ان تمام مثالوں کے برعکس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا فارمولہ دریافت کیا۔ اس فارمولے کا علم آپ کو خدا کی طرف سے دیا گیا تھا، اسی لیے قرآن میں اس کی بابت یہ الفاظ آئے ہیں: علم ما لم تعلموا، سورہ نمبر 48 آیت 27، یعنی خدا نے وہ بات جانی جس سے انسان بے خبر تھا۔ امن کا فارمولہ۔
امن کا یہ فارمولہ جو خدا نے اپنے علم کے تحت بتایا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہر مسئلے کے ساتھ مواقع موجود رہتے ہیں، اس لیے تم مسائل کو نظر انداز کرو اور مواقع کو استعمال کرو. اگنور the problem and avail the opportunities. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی رہنمائی سے اس فارمولے کو سمجھا اور اس کو حدیبیہ اگریمنٹ 628 عیسوی کی شکل میں استعمال کیا. حدیبیہ اگریمنٹ گویا کہ امن فارمولے کا ایک کامیاب مظاہرہ یعنی ڈیمونسٹریشن تھا. حدیبیہ اگریمنٹ کی تفصیلات میری تحریروں میں دیکھی جا سکتی ہیں، مثلاً دعویٰ ایکٹیویزم، الرسالہ، فروری 2007. امن کا یہ فارمولہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی کوئی شخص دریافت نہ کر سکا. آپ نے اگرچہ اپنی زندگی میں اس فارمولے کو نہایت کامیاب طور پر استعمال کیا تھا، لیکن میرے علم کے مطابق کوئی بھی شخص اس کو حقیقی طور پر سمجھ نہ سکا، حتیٰ کہ خود مسلمان بھی اس فارمولے کو سمجھنے سے مکمل طور پر عاجز رہے. موجودہ زمانے میں مسلمان ہر جگہ مسائل یعنی پرابلمز سے لڑ رہے ہیں. وہ اس حقیقت کو جان نہ سکے کہ مسائل کے باوجود ان کے لیے نہایت اعلیٰ مواقع موجود ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ وہ مسائل کو نظر انداز کرتے اور مواقع یعنی اپرچونٹیز کو استعمال کرتے، لیکن اپنی بے شعوری کی بنا پر وہ اس حکمت کو دریافت کرنے میں ناکام رہے. پیغمبر اسلام کے اس امن فارمولے نے تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز کیا. اس نئے دور کو ایک لفظ میں ڈی سینٹرلائزیشن آف پولیٹیکل پاور کہا جا سکتا ہے. اس بات کو قرآن میں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا سورہ نمبر 61 آیت 13 کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. اس قرآنی آیت کے مطابق سیاسی اقتدار صرف ایک ثانوی چیز ہے. اولین چیزیں وہ ہیں جو سیاسی اقتدار کے باہر پائی جاتی ہیں. موجودہ زمانے میں انسٹیٹیوشن کا تصور اسی تاریخی پروسیس یعنی ہسٹوریکل پروسیس کا اگلا مرحلہ ہے. موجودہ زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ سیاسی اقتدار کے باہر مختلف مقاصد کے لیے انسٹیٹیوشن بنائے جاتے ہیں، مثلاً تعلیم کے لیے، صنعت و تجارت کے لیے، سماجی فلاح کے لیے اور مشنری ورک کے لیے وغیرہ. ان اداروں کے ذریعے اتنے بڑے بڑے کام لیے جا رہے ہیں کہ لوگوں نے حکومتی اقتدار یعنی پولیٹیکل پاور کے بغیر مختلف عنوانات سے اپنے امپائر بنا رکھے. اس تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ماضی کے برعکس حکومت کا دائرہ سمٹ کر اب صرف انتظامیہ یعنی ایڈمنسٹریشن تک محدود ہو گیا ہے. یہ تاریخ کی ایک عظیم تبدیلی ہے، مگر اس تبدیلی کا آغاز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 1350 سال پہلے کیا تھا. اس تبدیلی نے اس بات کو ممکن بنا دیا ہے کہ حکومت سے ٹکراؤ کیے بغیر خالص پرامن طریقہ کار کے ذریعے بہت بڑے بڑے کام کیے جا سکیں. باشعور قوموں نے اس امکان سے فائدہ اٹھا کر عملاً ایسا کر رکھا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے حکومت سے باہر رہتے ہوئے اور حکومت سے ٹکراؤ کیے بغیر انتہائی اعلیٰ پیمانے پر اپنا میڈیا امپائر اور ایجوکیشنل امپائر اور انڈسٹریل امپائر اور مشنری امپائر بنا لیا ہے. مگر جہاں تک اس امکان کی دریافت کا تعلق ہے، وہ پہلی بار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی رہنمائی کے تحت حاصل ہوئی.
اس استثنائی معرفت کی اس کے سوا کوئی اور توجیح نہیں کی جا سکتی کہ یہ مانا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ ایک غلط فہمی، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آج کی دنیا میں بہت سے دوسرے لوگ خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں۔ مثلا ہندو لوگ رام اور کرشن کو پیغمبر کا درجہ دیتے ہیں، اسی طرح مسیحی لوگ حضرت مسیح کو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا خصوصی رہنما سمجھتے ہیں، مگر یہ صرف ایک غلط فہمی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ جہاں تک رام اور کرشن کا تعلق ہے، اس بحث کے ذیل میں ان کو زیر غور لانا ممکن نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رام اور کرشن ایک افسانوی شخصیت یعنی میتھولوجیکل فیگر کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو تاریخی شخصیت یعنی ہسٹوریکل فگر کا درجہ حاصل نہیں۔ انڈیا کے کسی بھی مستند تاریخی ریکارڈ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رام اور کرشن کوئی حقیقی شخصیت تھے۔ رام اور کرشن کا کوئی ریفرنس نہ انڈیا کی تاریخ میں پایا جاتا ہے اور نہ عالمی تاریخ میں۔ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم خالص تاریخی ریکارڈ کی بنیاد پر یہ جانتے ہیں کہ وہ 570 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 610 عیسوی میں مکے میں اپنی پیغمبری کا اعلان کیا اور اپنے مشن کا آغاز کیا۔ 622 عیسوی میں آپ مکے کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے اسلام کی پہلی اسٹیٹ یعنی سٹی اسٹیٹ قائم کی۔ 632 میں آپ کی وفات مدینے میں ہوئی اور وہیں پر آپ دفن کیے گئے۔ آپ کی قبر اب بھی مدینے میں موجود ہے۔ اس قسم کی تاریخی معلومات یعنی ہسٹوریکل ڈیٹا نہ رام کے بارے میں دستیاب ہیں اور نہ کرشن کے بارے میں۔ یہ حقیقت اتنی زیادہ واضح ہے کہ خود ہندو اسکالرز اس کو مانتے ہیں۔ ہندو مصنفین نے اس موضوع پر مقالات اور کتابوں کی صورت میں بہت زیادہ لکھا ہے۔ ایک مثال ملاحظہ ہو۔ The JNU historians reject the Ramayana as a source of historiography. The events of the story of Rama, originally told in the Ramakatha, which is no longer available to us, were rewritten in the form of a long epic poem, the Ramayana, by Valmiki. Since this is a poem, and much of it could have been fictional, including characters and places, historians cannot accept the personalities, the events, or the locations as historically authentic unless there is other supporting evidence from sources regarded as more reliable by historians. Very often historical evidence contradicts popular beliefs. Coenrad Elst, Ram Janmabhoomi versus Babri Masjid, Voice of India, New Delhi, 1990, page 14. کتاب اظہار دین، مولانا وحید الدین خان۔